منبر رسول پر تشریف فرما رئیس ملت پیر طریقت حضرت رئیس میاں مدت اللہ العالی نبیر اعلی حضرت حضور حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مدت اللہ العالی اور اس منبر رسول پر تشریف فرما تمام مشائخ اعظام علماء کرام طلباء اعظام معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ اداس راہ منزل، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی۔ میں ہوں صرف ایک مسافر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں صرف ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، میرا کام بھول جانا، تیرا کام رہنمائی۔ حضرات، قرآن عظیم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن پیغمبرانہ خصوصیات کی طرف اس آیت کریمہ میں واضح اشارہ فرمایا ہے، اس میں سرکار کی ذات معلم کتاب و حکمت بھی ہے اور تزکیہ نفوس کرنے کا اہم فریضہ بھی انجام دینے والی ہے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن صحابہ نے جلوہ جہاں آرا دیکھا، ایک نظر دیکھا، ان کے قلب کا تصفیہ ہو گیا، اور جب قلب کا تصفیہ ہو گیا تو ان کے قلوب علم و معارف کا خزینہ بن گئے۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، مسلمانوں کے اندر جوں جوں عہد رسالت سے بود بڑھتا گیا، انہوں نے اس عہد سعید کی روایات میں کوتاہی برتنی شروع کی۔ دنیا غالب آنے لگی تو ملت اسلامیہ کے وہ افراد جو معرفت الہی کی جستجو کرنے والے تھے، انہوں نے دنیاوی کاروبار سے علیحدہ ہو کر زاویہ عبادت میں قدم رکھا اور تزکیہ نفوس کے لیے، اپنی ذات کے تزکیے کے لیے تصوف کی وہ
گراں قدر راہ اختیار کی، جس پر چل کر علم و عرفان کے زینے طے کیے گئے، اور ان مقدس ہستیوں نے ان زاویوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت و طاعت میں رہ کر صرف اپنے قلوب کا تزکیہ نہیں کیا، بلکہ ان نورانی خصال بزرگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان روحانی کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے تصوف و سلوک کا، تزکیہ و احسان کا ایک شاندار نظام قائم ہوا، جسے آج ہم خانقاہی نظام سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں اس زندگی میں پہلی مرتبہ اس مقدس مقام پر آیا۔ یہ حضرت علامہ سید جامی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ مدد اللہ العالی اور ان کے والد بزرگوار کی عنایت ہے کہ میں نے اس سرزمین پر پہلی بار قدم رکھا، اور آپ یقین جانیں کہ پہلی ہی نظر میں میری نگاہوں نے دیکھا کہ روحانیت کا یہ مرکز کیسا شاندار مرکز ہے، کتنا عظیم الشان مرکز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہاں دو عظیم سلاسل طریقت کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ حضور غوث الثقلین کے صاحبزادگان یہاں تشریف فرما، سبحان اللہ، اور دوسری طرف مخدوم سمنا کی بارگاہ کے ان کے جانشین یہاں پر تشریف فرما۔ ایسا محسوس ہوا اس ساحل سمندر پر یہ مجمع البحرین ہے، جہاں سلسلہ قادریہ اور چشتیہ ایک جگہ ان کا سنگم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کئی کتابیں آئیں، لیکن جس کتاب کی وجہ سے اللہ نے اس خاکسار کو کچھ شہرت عطا کی، وہ کتاب سلطان الہند خواجہ غریب نواز۔ میں بہت پہلے مٹیا محل دہلی پہنچا تو حافظ قمر الدین صاحب مرحوم نے مجھ سے کہا کہ غریب نواز والے عاصم ہو؟ تو یہ فیضان ہے مجھ پر کس کا؟ حضور غوث حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ ان کے نام پر میں نے ایک مختصر کتاب لکھی تو اس کی طرف مجھے منسوب کر دیا گیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے آقا سیدی حضور مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن قادری علیہ رحمت و رضوان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سلسلے کے مقدس مرشد تھے، جنہیں خلافت حضور حجت الاسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل تھی۔ میرے لیے یہ فخر و ناز کی بات ہے کہ آج
انہی دونوں سلاسل کے انوار و تجلیات کے سائے میں مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حالانکہ یہ بندہ کیا ہے، اس ہیج مدہ میں کوئی خوبی نہیں، بس بزرگان دین کا فیضان ہے کہ دنیا مجھے یاد کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الہ العالمین اس علم و حکمت اور علم و عرفان کے چمنزار کو ہمیشہ شاداب رکھ اور یہاں کے گل غنچوں کو تازگی عطا فرما۔ دین اور اسلام کی اشاعت اور روحانیت کی تربیت کے اس مرکز کو صبح قیامت تک سلامت رکھ، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم۔